السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم چائلڈ پروٹیکشن آفیسر BPS-17 کی تیاری کے سلسلے میں ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کرانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پیپر کمپوزیشن میں مین جو ٹاپکس ہے چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن ایشوز ان پاکستان، یہ سارا جو ہے نا یہ ہم نے ایک ہی فائل میں کور کیا ہے۔ اس کو ہم پارٹس میں یعنی پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3 اس طرح یہ تمام ویڈیوز اپلوڈ کراتے رہیں گے، اور اس کے بعد پھر UNCRC کا جتنے بھی امپورٹنٹ آرٹیکلز ہیں وہ بھی اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور یہ دو ہم نے کور کیے ہیں۔ جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے اس کی ڈسکرپشن نیچے دی ہوئی، آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ کے تمام سیکشنز، ان تمام کے ویڈیوز ہم نے اپلوڈ کرائے، اور JJSA یعنی جوینائل جسٹس سسٹم ایکٹ 2018 کے تمام امپورٹنٹ سیکشنز، ان کے ویڈیوز بھی ہم نے کمپلیٹ اپلوڈ کرائے، اور اس کے بعد UNCRC کے امپورٹنٹ آرٹیکلز اور 2 آپشنل پروٹوکولز ہے، یہ بھی انشاءاللہ اس کے بعد اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آج ہم چائلڈ رائٹس، چائلڈ پروٹیکشن ایشوز ان پاکستان، یہ تمام ایک ہی فائل میں ہم نے اس کو کمبائنڈلی کور کیا ہے، اور اس کو ہم 2-3-4 ویڈیوز میں اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والے ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملے۔ تو چلتے ہیں جہاں پر ہم نے کل یہ ٹاپک چھوڑا تھا، یہ آپ لوگوں کے سامنے ہے چائلڈ رائٹس اینڈ ایشوز ان پاکستان۔ اس میں ہم نے پارٹ 1 کا ایک ویڈیو اپلوڈ کرایا تھا کل، اور آج ہم اس کا دوسرا پارٹ یہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ یہاں تک ہم نے کور کیا تھا، یہاں پر میں آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر ان پاکستان the government prepared a national plan of action NPA for the child protection to meet the country's commitment to a range of issues including child sexual abuses, exploitation, child pornography and prostitution, health, shelter, poverty, child labor, education and child mortality۔ یہاں پر ہم نے یہ ویڈیو یعنی اس کا ایک پارٹ ہم نے اپلوڈ کرایا تھا، اور آج ہم اس سے آنورڈ جو ہے نا یہ ڈسکس کرنے والے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس پوری ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ چائلڈ پروٹیکشن کے کتنے ایشوز ہیں، چائلڈ کے کتنے ایشوز ہیں، اور پھر ان کے رائٹس، یہ دونوں اس میں مین جو ٹاپکس ہے وہ ہم کور کریں گے کہ چائلڈ کے کون کون سے رائٹس ہے، بیسک فنڈامنٹل رائٹس کون کون سے ہیں، اور پھر پاکستان کا حوالہ دیتے ہوئے ان کے کتنی ایشوز ہے، اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان نے ان ایشوز کو سالو کرنے کے لیے جو ہے نا کیا انیشیٹو لیا ہے، اور اس میں انہوں نے کتنا ان پٹ ڈالا ہے اور کتنا آؤٹ پٹ ان کو ملا ہے۔ تو اس پورے ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس میں ہم کور کریں گے۔ تو اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل پلان آف ایکشن یعنی NPA، جس میں چائلڈ پروٹیکشن کے جتنے بھی ایشوز ہے، یہ آپ لوگوں کو یہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایشوز جو ہے نا انکلوڈنگ چائلڈ سیکشول ایبیوسز، یہ ایک بہت زیادہ اہم ایشو ہے جس پہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایکسپلوئٹیشن ہے، یہ ایشو ہے، ایک بہت خطرناک ایشو ہے۔ اسی طرح چائلڈ پورنوگرافی، یہ ایک خطرناک ایشو ہے بچوں کی حوالے سے۔ اسی طرح پروسٹیوشن یعنی مطلب بچوں سے زیادتی کرنا، یہ ہے۔
اس کے علاوہ ان کا جو ہے نا ہیلتھ ایک بہت فنڈامنٹل ایشو ہے، اس کے علاوہ شیلٹر ہے، اس کے علاوہ پاورٹی ہے یعنی غربت بھی ایک بہت سیریس ایشو ہے، اسی طرح چائلڈ لیبر یہ ایک خطرناک ایشو ہے، اس کے علاوہ ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ایک بہت فنڈامنٹل جو ہے نا ایشو ہے جس پہ کام کرنا ہے، اس کے علاوہ چائلڈ مورٹیلٹی. تو یہ تمام جو ہے نا وہ خطرناک ایشوز ہے جسے سالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ کام کرنا ہے. تو یہاں پر ہم یہ کمپیریٹو انالیسس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ان تمام ایشوز پر کتنا کام کیا ہے اور ان کو آؤٹ پٹ کتنا ملا ہے اور کیا اس پہ ابھی کرنٹلی کام ہو رہا ہے یا نہیں. تو یہ تمام چیزیں جو نا یہ ایشوز آپ لوگوں نے انٹرویو کے لیے بھی یاد رکھنا ہے اور اس طرح ٹیسٹ کے لیے بھی آپ لوگوں نے، کیونکہ یہ وہ ایشوز ہے جو آج کل بچوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو نا آپ لوگوں نے ذہن نشین کرنا ہے. اس کے بعد چائلڈ پروٹیکشن بل واز، یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ 2006 میں انہوں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا بچوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے اور اس کو ایک انسٹیٹیوشنل فریم ورک دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تاحال جو ہے نا وہ اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہوئی. پھر اس کے بعد جوینائل جسٹس سسٹم، میں نے اس کا بھی آپ لوگوں کو حوالہ دیا تھا کہ جوینائل جسٹس سسٹم آرڈیننس پاس کیا 2000 میں، جس میں پھر امینڈمنٹ کر کے JJSA 2018 میں آج کل ہمارے سامنے ہے، جس کے تمام سیکشنز ہم نے کل ڈسکس کیے تھے. اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیوز جو ہے نا وہ اپلوڈ کرائے، جن دوستوں نے ان ویڈیوز کو نہیں دیکھے وہ آپ لوگ ہمارے اس چینل پہ دیکھ سکتے ہیں. اب چائلڈ لیبر ہیز مینی فیسز in Pakistan. It is estimated that there are over 10 million child laborers in Pakistan. اب جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ چائلڈ کے جو بہت زیادہ ایشو ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چائلڈ لیبر ہے، ان کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، ٹرن اوور، اور اسی طرح جو ہے نا ہیلتھ حوالے سے شیلٹر، یہ تمام خطرناک ایشوز ہے جو آج کل بچے فیس کرے. اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا ہے کہ تقریباً اس وقت پاکستان میں کتنے بچے جو ہے نا یہ چائلڈ لیبر پر مشتمل ہے. یہ تقریباً 10 ملین بچے جو ہے نا اس وقت یہ چائلڈ لیبر پر جو ہے نا یہ اس میں انوالو ہے اور چائلڈ لیبر کر رہے ہیں مختلف جگہوں پہ، مطلب دہاڑی کی شکل میں، فرم کی شکل میں، دکانوں میں، مستری خانوں میں، ان تمام جگہوں پہ یہ بچے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں اور وہ سبق نہیں پڑھتے. تو یہ چائلڈ لیبر ایک خطرناک ایشو ہے، اس پہ کام کرنا ہے. اس کے بعد چائلڈ ایجوکیشن ان پاکستان از ان اے ڈسمل اسٹیٹ. یہ بھی پاکستان میں بچوں کی تعلیم کا جینا یہ بھی ایک بہت برا حال ہے. یعنی بچے پہلے تو اسکول آتے نہیں، اور اگر آتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ تقریباً 3-4 یا مطلب زیادہ تو وہ جو ہے نا پرائمری تک پڑھتے ہیں، اور اگر والدین اس پہ زیادہ کوشش کرتے ہیں تو پرائمری سے اگر مڈل تک جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں. اور اگر اس میں بھی مطلب والدین ان کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں خاص کر ان علاقوں میں جو رورل ایریاز ہے، جو ریموٹ علاقے ہیں، وہاں پر 100 میں سے تقریباً 10 to 5% بچے جو ہے نا وہ میٹرک کے بعد پڑھتے ہیں، باقی سارے بچے وہ میٹرک میں سبق چھوڑتے ہیں. وہ اس لیے چھوڑتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ریزن ہے مین. وہ ریزن کیا ہے کہ ان کے والدین کی فائنینشیل پوزیشن بہت کمزور ہوتی ہے. تو میں نے جس طرح آپ لوگوں کو بتایا کہ پرائمری تک تو اس لیے زیادہ بچے پڑھتے ہیں کہ وہ والدین کے لیے اس وقت تک کچھ کرتے نہیں. یعنی والدین کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کچھ لیبر وغیرہ کام نہیں کر سکتے اور کچھ دہاڑی وغیرہ وہ تو کر نہیں سکتے، تو بچے والدین جو ہے نا وہ الٹریٹ ہوتے ہیں تو وہ اس میں کمپرومائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مڈل تک بھی ان کا ایج اتنا جو نہیں ہوتا جو مطلب دہاڑی وغیرہ یا جو کوئی مطلب فزیکلی ورک وہ کر سکتے. لیکن میٹرک تک جب کوئی بچہ پہنچتا ہے اور میٹرک سے یہ فارغ ہوتا ہے تو اس وقت اس کی عمر 16-17 سال ہوتی ہے. تو 16-17 سال میں ایک بچہ بہت زیادہ جو نا وہ فزیکلی فٹ ہوتا ہے. تو پھر ہمارے جو غریب والدین ہوتے ہیں وہ ان پہ سبق چھوڑتے ہیں.
اور وہ پھر دہاڑی یا کارخانوں دکانوں وغیرہ میں وہ کام کرتے ہیں، یا مطلب ویسے مطلب کسی کریانہ سٹور پہ مختلف جگہوں پہ وہ دہاڑی کرتے ہیں اور وہ والدین کے لیے پیسہ کماتے ہیں. تو یہ غلط چیز ہے. تو یہ ایک بہت خطرناک ایشو ہے جس پہ کام کرنا ہے. اور اس وقت تک پاکستان میں اس ایشو کو جو ہے نا کسی نے بھی رائز نہیں کیا کہ میٹرک کے بعد ہماری ایجوکیشنل ریشو جو ہے نا وہ بہت زیادہ کم جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک خطرناک ایشو ہے جس پہ آج تک اتنا کام نہ ہوا جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس کے بعد انیڈیکیسی آف ایجوکیشن سسٹم ان ٹرمز آف ویک انفراسٹرکچر، اس کے انہوں نے بہت زیادہ مطلب ریزن بتائے. انفراسٹرکچر کا وجہ بھی ہے، مطلب بچے اگر کسی اسکول میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پر کسی کمیونٹی میں 400-500 بچے آتے ہیں اور اسکول میں یا تو ایک کمرہ ہوتا ہے یا 2 کمرے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ریزن ہے. پور کوالٹی ٹیچنگ ہے، مطلب ٹیچر وہ اتنے معیار کے نہیں ہے کہ وہ بچوں کو صحیح پڑھا سکے. اسی طرح لیک آف کوالیفائڈ ٹیچرز ہے. اسی طرح جو ہے نا مطلب وہ ٹیچر نہیں ہے جو چاہیے. اسی طرح ٹیچر ایبسینٹیزم، یہ بھی ایک بہت خطرناک ایشو ہے کہ بچوں کی تعلیم نہ حاصل کرنا. اس کے پیچھے یہی وجوہات ہے کہ مطلب لیک آف کوالیفائڈ ٹیچر ہے، پور کوالٹی آف ٹیچنگ ہے، انفراسٹرکچر ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا کارپول پنشمنٹ ہے، ٹیچر کی غیر حاضری ہے. اس کے بعد ایموشنل وربل ایبیوز، اسٹرکٹ کنڈیشن اینڈ لیک آف لرننگ مٹیریل، یعنی لرننگ مٹیریل بھی وہ اتنے معیار میں نہیں ہے. پشز چلڈرن آؤٹ آف اسکول. تو یہ تمام وجوہات جو ہے نا وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے پہ مجبور کرتے. تو یہ ریزن جو ہے نا انہوں نے یہاں پر ڈسکس کیا. اس کے بعد کارپورل پنشمنٹ، یہ بھی ایک خطرناک ایشو ہے کہ کارپورل پنشمنٹ از پروہیبٹڈ ان دا گورنمنٹ اسکول آف سندھ سنس 2004. سندھ میں یہ 2004 سے اس پہ پابندی ہے. ڈسپائٹ آل دیز میئر، ان تمام کے باوجود فزیکل وائلنس گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ اسکولز آر وائڈلی prevalent and institution have failed to bring about a major change in banning the practices. اب اس میں 2004 میں اس پر پابندی لگی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پریکٹس تاحال موجود ہے. اس پہ جو نا ابھی تک کام نہیں ہوا. اسی طرح this bleak situation is mainly due to lack of vision and lopsided policies and priorities of the people at the helms of affairs. یہ تمام وجوہات جو ہے نا وہ مطلب اس کی وجہ سے بچوں کی وہ پوزیشن برقرار نہ رہی جو مطلب جو چاہیے تھا. تو یہ بھی آپ لوگوں نے کارپول پنشمنٹ ہے، ایجوکیشنل ریزن ہے، چائلڈ لیبر ہے، یہ تمام ایشوز یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے. اس کے بعد ایوری چائلڈ ہیز اے رائٹ ٹو لائف ہز اور ہر لائف فری فرام وائلنس انکلوڈنگ کارپول فزیکل پنشمنٹ. یہ کارپول پنشمنٹ کا انہوں نے حوالہ دیا. اینڈ ہیوملیٹنگ اینڈ ڈیگریڈنگ پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی صورت میں بچوں کے لیے پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. دا انڈرسٹینڈنگ ایکسیپٹنس اینڈ امپلیمنٹیشن آف چائلڈ رائٹس کین گریجولی ایلیمینیٹ وائلنس اگینسٹ چلڈرن ان آل فارمز اینڈ فرام دا انٹائر انسٹیٹیوشن. پھر انہی وجوہات کے پیچھے یعنی جب بچے اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے تو یہ بچے پھر اسکول سے مکمل طور پہ غائب ہوتے. اگر وہ آتے ہیں ویسے تو اس کے پیچھے بہت زیادہ ریزن ہے، یہ تو ہم نے ڈسکس کیا. لیکن ایک مین ریزن یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے والدین ایک تو یہ ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ان کی فائنینشیل پوزیشن اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. تو بچے اس لیے اگر اسکول سے غائب ہوتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی مانیٹرنگ یا گورننس نہیں ہوتے تو وہ اسکول چھوڑتے. اور کارپول پنشمنٹ کی وجہ سے بھی بچے جو ہے نا وہ اسکول نہیں جاتے. اس کے بعد ہیلتھ فار اے میجارٹی آف چلڈرن سفر فرام بیسک ڈیفیشن. اس کے علاوہ ایک مین ایشو ہیلتھ کیئر بھی ہے کہ بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ بیسک جو مطلب ان کے لیے جو فیسلٹیز چاہیے وہ نہیں ہے، وہ خوراک نہیں ہے جو ہونی چاہیے. مطلب بچوں کو جو اس ایج میں جو بیسک خوراک چاہیے، پروٹین کے شکل میں، وٹامن کے شکل میں، کاربوہائیڈریٹس کے شکل میں، اس طرح لپڈس کے شکل میں، یہ تمام جو ہے نا ایک کمپلیٹ
مطلب ایک بیسک جو بیلنس فوڈ ہے وہ بیلنس فوڈ بچوں کو نہیں ملتا. اس کے علاوہ جو ہے نا اگر بچے بیمار ہوتے تو پھر وہ کمیونٹی میں اس طرح کے وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوتے جس سے ان کے صحت جو ہے نا وہ بحال ہو. اسی طرح پراپر ویکسینیشن بھی نہیں ہو رہے. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ جو آج کل ویکسینیشن ہو رہی ہے پولیو کے لیے یا اس کے علاوہ، یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور پھر 9 منتھ تک ان کے لیے ایک ویکسینیشن کا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی پہلے دن ایک ویکسینیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 2 مہینے کے بعد، پھر 3 مہینے بعد، پھر اس طرح یہ تقریباً 5-6 ٹائپس آف ویکسینیشن ہوتی ہے. ان سے بھی والدین لا علم ہوتے ہیں اور وہ ویکسینیشن پھر رہ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ ان کی امیونٹی پاور جو ہے نا وہ کمزور رہ جاتی ہے جس سے بچے بہت جلد بیمار ہوتے ہیں. تو یہ بھی والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پراپر 9 منتھ تک بچوں کے لیے یہ ویکسینیشن باقاعدہ حفاظتی سینٹر جہاں پر یہ ویکسینیشن فری آف کاسٹ ہوتے ہیں ان تک رسائی جو ہے نا یہ چاہیے اور بچوں کو یہ ویکسین یا یہ وغیرہ ٹیکے لگانے چاہیے تاکہ اس کے زندگی میں آنے والے جتنے بھی بیماری ان کے لیے اس کی امیونٹی پاور مضبوط ہو. وہ بھی یہ والدین نہیں کرتے، ان کے لیے علمی ہے. اگر ایجوکیٹڈ والدین ہیں ان کو تو پتہ ہوتے ہیں. بعض میں نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ وہ ایجوکیٹڈ والدین ہوتے ہیں لیکن وہ یہ ویکسینیشن نہیں دیتے بچوں کو. تو اس کی وجہ سے یہ ہمارے لیے علمی ہے، یہ بہت مطلب غلط چیز ہے. ہمارے سوسائٹی میں اس طرح غلط پریکٹس ہو رہی ہے کہ پراپر بچوں کی ویکسینیشن جو ہے نا وہ پرووائڈ نہیں ہوتے. اس سے بچوں کو بہت زیادہ خطرناک بیماریاں لاحق ہوتی. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک دوسرا حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ یہ پولیو کی جو ویکسینیشن ہے تو یہ اکثر ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ یہ کمیونٹی میں جو ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں وہ ویسے تو جاتے ہیں وہ مارکر سے بچوں کے اوپر جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. یعنی ان کے مطلب ان سے وہ تو پوچھتے ہیں کہ بچوں کے یہاں پر ایک چھوٹی انگلی کے اوپر ایک انہوں نے مارکر سے وہ باقاعدہ نشانی لگاتے ہیں. تو وہ نشان جب وہ لگاتے تو یہ اس کا انشور ہوتا ہے کہ بھئی اس طرح یہ بچے کو یہ پولیو ویکسین لگ گئی. لیکن جب والدین ان کو جو ہے نا منع کرتے ہیں تو وہ ویسے تو بچوں کی انگلیوں کے اوپر انگلی کے اوپر وہ نشان تو مارکر سے لگاتے ہیں لیکن ویکسین نہیں لگاتے. تو یہاں پر یہ پھر ادھر آفس میں سب اچھا رپورٹ دیتے ہیں. سب اچھا رپورٹ دیتے کہ ہم نے تو پوری کمیونٹی میں ویکسینیشن کا عمل کمپلیٹ کیا، لیکن وہاں پر یہ جھوٹ بولتے. گورنمنٹ کو مطلب چاہیے، گورنمنٹ کو ان ہیلتھ ورکر کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو بولے کہ یہاں اس کمیونٹی اے میں، کمیونٹی بی میں، کمیونٹی سی میں ہمیں جو ہے نا ہمارے مطلب ہمیں منع کرتے ہیں والدین کہ نہیں چاہیے اور ہم ویسے نشان لگاتے تو گورنمنٹ کو پتہ لگ جائے گا. پھر وہ گورنمنٹ آئے گی جو اس کے لیے کنسرن ٹیم ہے وہ اس والدین کو پھر کنونس کرنا ان کا کام ہے. یہاں پر ہیلتھ ورکر ویسے جھوٹ بولتے ہیں اور ویسے نشان لگاتے ہیں اور اپنے تنخواہ بھی حرام کرتے ہیں. تو یہ سارا غلط پروسیس ہے. تو یہ جو ہے نا سچ بولنا چاہیے کسی بھی صورت میں. آپ اپنی ڈیوٹی کرے، سچ بولے، گورنمنٹ وہ آئے گی پھر گورنمنٹ کا کام ہے. تو یہاں پر صرف مارکر سے کام تو نہیں چلتا، تو وہ پولیو ویکسین رہ جاتی ہے. تو وہاں پر گورنمنٹ کو تو سب اچھا رپورٹ ملتے ہیں. مثال کے طور 100 بچے ہیں، 100 بچوں کو انہوں نے سب اچھا رپورٹ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے ہم نے 100 بچوں کو پورا. ویسے انہوں نے 100 میں سے 10 بچوں کو جو ہے نا وہ ویکسین یا وہ پولیو ویکسین نہیں لگائی اور 90 ہو گئے. تو وہ 10 بچے رہ جاتے ہیں، ان کے لیے تو انہوں نے سب اچھا رپورٹ دیا، گورنمنٹ نے بھی آگے فارورڈ کیا، لیکن وہ بچے پولیو ویکسین سے رہ گئے. تو یہ سارا جھوٹ والا مرحلہ ہے. یہ ساری ایشوز ہے، ان ایشوز پہ کام کرنا ہے اور یہ اس کا سلوشن چاہیے کسی بھی صورت میں. اب آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنڈیشن آف چلڈرن ان دا ورلڈ اور کنڈیشن آف چلڈرن ان پاکستان یہ اگلے ویڈیوز میں اپلوڈ کراؤں گا. اور آج کے لیے اتنا کافی ہے. اور میں آپ لوگوں کو اگین یہ اب کہتا ہوں کہ ان ویڈیوز کو سٹارٹ سے اینڈ تک دیکھ لے. اگر میرے لہجے سے کوئی مطلب کسی کو مسئلہ ہے تو آپ پلیز مائنڈ نہ کریں. کبھی ہمارے جو ہے نا اردو کا مطلب بولنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہوتا ہے یا انگلش میں، تو آپ ان پہ نہ جو ہے نا سوچے. جو مقصد ہے وہ میں پورا جو ہے نا سنسیئرلی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تو جو ہے نا وہ پہنچاؤ. تو آپ اپنے مقصد کو ان ویڈیو سے اٹھائیں اور اپنے ٹیسٹ کے لیے تیاری بھرپور رکھیں. اور میں تقریباً 100% کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک وہ تمام ریلیونٹ چیزیں
جو ٹیسٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ لوگوں تک کسی بھی شکل میں انشاءاللہ بھرپور جو نا آپ لوگوں کو تک جو نا اس کو پہنچاؤں گا اور ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. تھینکس فار واچنگ. ہینگ یور ٹائم. السلام علیکم.